الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید احل اللہ البیع وحرم الربا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے معزز محترم سامعین و ناظرین، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں اسلامی نظریاتی کونسل اس نے سود کے خلاف فیصلہ دیا، تو جس کی بنا پر ہمارے بڑے بڑے بینک سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ کس لیے کہ مذہبی ایوانوں میں سے، مذہبی اداروں میں سے، علماء کرام کی زبان میں سے یہ سود کے خلاف آواز کیوں اٹھتی ہے؟ ارے افسوس، وہ خطہ، وہ دھرتی، وہ ٹکڑا جو کہ ہم نے اسلام کے نظام پر لیا، اسلام کے نام پر لیا تھا، 70 سال گزر گئے، ہم نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ ارے ہمارے اداروں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا کہ جو کہ ایک کلمے کی بنیاد پر، جو کہ ہمارا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ ارے جو ہم دعویٰ کرتے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ تجھے جانا تجھے مانا، تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے دھیان، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ارے یہ ہماری تحریک آزادی، ارے یہ ہماری جد و جہد، یہ تقریباً 300 سال کی کاوش کا نتیجہ تھا، جو کہ پاکستان ایک مارز وجود میں آیا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی، جس کی بنا پر علامہ اقبال بھی بول اٹھے، فرمانے لگے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ارے تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے مولا ہمیں یہ خطہ عطا فرما، ہم آزادانہ تیری بات کریں گے، مولا تیرے سامنے جھکیں گے، نظام تیرا چلے گا، صرف ہم آپ کے غلام، آپ کے خدمت گار بن کر اس نظام کو چلائیں گے۔ علامہ اقبال پھر بولے، فرمانے لگے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے زمانے میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے زمانے میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ارے 70 سال گزر گئے، لیکن سود کی مصیبت نے ہمیں جکڑ لیا، سود کے ظالم پنجوں نے، سود کے ظالم معماروں نے ہمیں پکڑ لیا، اور ہم دن بدن نیچے دن بدن اندھیر نگری میں جاتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری جوک جو ہمیں لے بیٹھی ہمارے سرکاری اداروں کے اندر، کرپشن۔ ارے کوئی بھی سرکاری ادارہ لے لو، سرکاری اداروں کے کئی کی محکمے ہوں گے، کئی کی آفس ہوں گے، کسی ایک آفس کو لے لو، کسی آفس میں بھی رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ وہ ادارہ بھلے بابٹا کا ہو، بھلے واسا کا ہو، بھلے سوئی گیس کا ہو، بھلے LDA ہو، بھلے FDA ہو، بھلے کچھ اور ہو، کوئی بھی سرکاری ادارہ ہو، وہاں پر جب تک رشوت نہیں دو گے تو کام نہیں چلے گا۔ ارے دیکھیں پہلی قومیں تباہ و برباد کیوں ہوئی؟ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی تو قومیں تباہ ہو گئی۔ آج اس دور کے اندر، آج میرے اور آپ کے دور کے اندر کیا ہے؟ ہر آدمی اوپر سے لے کر نیچے تک پریشان ہے،
نیچے تک آدمی پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر طرف مہنگائی ہے، ہر طرف مہنگائی ہے، ہر طرف مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ سفید پوش وہ بھی پریشان ہے، اور کرپشن کے حوالے سے مریض موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے۔ ارے ورثاء کے پاس میڈیسن کے لیے پیسے نہیں، اور عملہ کہتا ہے بھائی پیسے دو گے تو آپ کا مریض ایڈمٹ ہوگا، آپ کا مریض ایڈمٹ بعد میں ہوگا، پہلے پیسے دو۔ ارے مریض مر جاتا ہے، لاش کی بات آتی ہے، ورثاء کہتے ہیں ہمارے ابا جی کی لاش دے دو، کہتے بھائی لاش کے لیے پیسے دو۔ ارے جس زمانے میں اتنی بے حسی ہو، جس معاشرے میں اتنی بے حسی ہو، اتنا ظلم ہو، پھر وہاں پر اللہ کا قہر نازل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ارے افسوس، کرپشن کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، سود کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، لیکن ان قباحتوں کو دور کس نے کرنا ہے؟ جب تک میری اور آپ کی آواز نہیں اٹھے گی بات نہیں بنے گی۔ ارے اگر میری آپ کی آواز سے بات نہیں بھی بنے گی، اللہ کے حضور ہم سرخرو ہوں گے کہ مولا ہم نے تو آواز اٹھائی تھی، مولا ہم نے تیرے دین کی آواز اٹھائی تھی، مولا ہم نے حق کی آواز اٹھائی تھی۔ ارے کاش ہمارے اس دور کے اندر ایک ایسا سانچہ بن جائے، ایک ایسا ادارہ ہو جو کہ قانونی شہادت پر پورا اترتا ہو، جو کہ قانونی شہادت پر پورا اترتا ہو، جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور پی پی سی کے حوالے سے اس کی تشریح موجود ہے کہ قانونی شہادت کے حوالے سے بھلے وہ جو ملزم ہے، وہ جو آدمی ہے، اس کا یونیفارم بھلے فوج کا ہو، ارے بھلے اس کا یونیفارم پولیس کا ہو، بھلے اس کا یونیفارم سیاسی ہو، بھلے غیر سیاسی ہو، ارے مذہبی ہو یا دوسرا ہو، جو بھی قانونی شہادت کے مطابق اس کی عزت میں آتا ہے، اس کی سزا بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ ارے رب کعبہ کی قسم، اگر ایسا ادارہ بن جائے، ایسا سانچہ بن جائے، ایک نہیں 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ کے ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مہنگائی کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ افراتفری کس بات کی ہے؟ یہ ایک سود کی ہے اور دوسری کرپشن کی ہے۔ پیٹرول والے پیٹرول کم ڈالتے ہیں، ارے آٹا بیچنے والے اس میں ملاوٹ سے باز نہیں آتے، ارے مرچیں بیچنے والے وہ اس سے ملاوٹ سے باز نہیں آتے، ارے دودھ فروش اپنے ملاوٹ سے باز نہیں آتا، اگرچہ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ارے کرپشن کے حوالے سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی شاعر آیا اور آ کر سوال پوچھنے لگا، آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارا سوال سرکاری ہے یا کہ غیر سرکاری؟ کہنے لگا جی میرا ذاتی سوال ہے، غیر سرکاری ہے۔ آپ نے جو دیا تھا، جو موم بتی تھی، اس کو بند کر دیا۔ غلام نے پوچھا حضور رات کے اندھیر نگری ہے، حضور رات کا اتنا اندھیرا ہے، حضور یہ موم بتی بند کر دی۔ آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ موم بتی یہ بیت المال کے پیسوں کی ہے، اور اس کی جو روشنی میں بیت المال کا کام ہوگا۔ چونکہ اس نے مجھ سے غیر سرکاری سوال پوچھنا ہے، اس لیے میں نے موم بتی کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ارے میرے معزز مسلمان بھائیوں، آج بھی اگر ہم قرآن سنت کے مطابق چلنا شروع کر دیں ہماری برتری ہی برتری ہے۔ افسوس، لیکن آج ہے کیا؟ کوئی بھی ادارہ لے لو، اولاً تو گھروں میں بیٹھ کر حاضری لگ جاتی ہے، اور اگر کچھ لوگ سیٹوں پر آتے بھی ہیں تو بیٹھ کر کام نہیں کرتے۔ ارے سیٹوں پر بیٹھ کر آپ نے موبائل میں بزی، آپ نے گانوں میں بزی، گپ شپ میں بزی، اور جب کوئی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بھائی ہم تو بزی ہیں، ہم تو مصروف ہیں۔ ارے یہ کرسی
یہ سیٹ تمہیں ملی تھی کام کرنے کے لیے، جب کام ہی نہیں کرنا تو کرسی کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ رزق حرام ہے۔ میری بات سننے والے، شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ سرکاری اداروں میں کام کرتے ہوں گے۔ آپ نے گریبانوں میں جھانکیں، آپ نے ضمیر سے پوچھیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کیا درست ہے یا نہیں؟ کیا کسی ادارے میں بغیر رشوت کے کام ہوتا ہے؟ کوئی بھی ادارہ لے لو، پیسے دو گے تو کام ہوگا، نہیں دو گے تو کام نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے زمانے میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے زمانے میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں ارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، ارے اپنے اسلاف کے طریقے پر چلو۔ اگر تم نے نجات پانی ہے، اگر تم نے مقام حاصل کرنا ہے۔